وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المحقق المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بن الصلاح رضي الله عنه. أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفويض والاستناد. الحديث صحيح وحسن وضعيف. الأول الصحيح وفيه مسائل. الأولى في حده، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده، والمختار أنه لا يجزم في إسناده أنه أصح الأسانيد مطلقا. وقيل أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي، وقيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھئی اس کو صحیح کریں یا بند کریں اس کو؟ پھر بھی نیچے کر دیں. اچھا اس کو آپ حضرات نے جمعے کے معمولات پورے کرنے کی کوشش کی؟ ماشاءاللہ. آئندہ بھی یاد رکھنا جمعے کے معمولات پابندی کے ساتھ کرنے چاہیے، اور روزانہ کے معمولات بھی پورے ہو رہے ہیں. آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، سست نہ ہو، غافل نہ رہیں. روزانہ کے معمولات بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے توفیق کی دعا بھی کریں کہ وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث کی 3 قسموں میں پہلی قسم حدیث صحیح ہے. حدیث شریف کی 3 مشہور قسموں میں سے پہلی قسم حدیث صحیح ہے. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث صحیح کے سلسلے میں چند مسائل بیان فرما رہے ہیں، اور تقریباً وہ 6 ہیں. آج امید ہے کہ 2 مسئلے آپ کے سامنے بیان ہو جائیں گے، اس لیے ان کو توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور یاد کرنے کا اہتمام کریں. دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی 3 قسموں صحیح، حسن اور ضعیف میں سے پہلی قسم حدیث صحیح کے متعلق چند مسائل بیان فرما رہے ہیں، اور وہ چند مسائل تقریباً 6 کی تعداد میں ہیں، جن میں سے امید ہے کہ 2 آج کے سبق میں بیان ہو جائیں گے. انہیں آپ کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے مسئلے میں 6 میں سے پہلے مسئلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو حدیث صحیح کی تعریف بیان فرمائی ہے. پہلے حدیث صحیح کی تعریف بیان فرمائی ہے. اس کے بعد 2 یا 3 جزوی مسائل بیان فرمائے ہیں. یہ الاولیٰ کا خلاصہ ہے. یہ الاولیٰ کا خلاصہ ہے. حدیث صحیح کے متعلق امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ 6 مسائل بیان فرمائیں گے، جن میں سے 2 مسئلے آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے. پہلے مسئلے کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیح کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور 2 یا 3 جزوی مسائل بیان فرمائے ہیں. یہ الاولیٰ کا خلاصہ ہے. پہلے آپ یہی سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ثانیہ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہوگا. پہلی بات یہ بیان فرمائیے کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں. تو حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کی سند کے راویوں میں
5 اوصاف پائے جائیں جن میں سے 3 ایجابی ہیں اور 2 سلبی ہیں. سمجھ رہے ہیں ایجابی اور سلبی؟ پہلی صفت یہ ہے کہ حدیث صحیح اسے کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو. ذہن میں بٹھا لے بھائی، جس کی سند متصل ہو یعنی منقطع نہ ہو. دوسری سند یہ ہے کہ اس کے تمام راوی عادل ہوں، کوئی بھی غیر عادل نہ ہو. نمبر 3 سب کے سب راوی ضابط ہوں، کوئی غیر ضابط نہ ہو. ان کی تشریح میں ابھی کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ یہ اختصار پہلے ذہن میں بٹھا لیں. یہ تو 3 ایجابی ہو گئی بھائی. سند متصل ہو، سارے کے سارے راوی عادل ہوں اور ضابط ہوں. 3 اوصاف ہو گئے جو پائے جانے چاہیے. اور 2 وصف ایسے ہیں جو نہ پائے جانے چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ روایت شاذ نہ ہو. نمبر 2 معلل نہ ہو، اس کی سند میں کوئی علت خفیہ نہ ہو جس کو حدیث معلل کہتے ہیں وہ بھی نہ ہو. تو ایسی حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں. آگے بھی سب کے سمجھ میں؟ اب دیکھو یہ بالکل آسان باتیں ہیں، یہ سب آپ کی پڑھی ہوئی باتیں ہیں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا آپ سے، بالکل نہ ضرورت ہے کرنے کی. پھر سمجھ لیں بھائی، حدیث صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے راویوں میں 5 اوصاف پائے جائیں، 3 ایجابی 2 سلبی. نمبر 1 سند متصل ہو. نمبر 2 تمام راوی عادل ہوں. نمبر 3 تمام راوی ضابط ہوں. یہ ایجابی ہو گئے، یہ پائے جانے چاہیے. اور 2 اوصاف سلبی ہیں جو سند کے راویوں میں سے کسی میں بھی نہ ہوں. نمبر 1 وہ روایت سندن شاذ نہ ہو. نمبر 2 وہ حدیث معلل نہ ہو. تو ایسے حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں. اب اس کے فوائد قیود میں بیان کر دیتا ہوں، اس سے اور ذرا بات آپ کے انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی. سند کے متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند میں سے کوئی راوی ساقط نہ ہو، جیسے منقطع کے اندر ہوتا ہے. پڑھی نا جیسے منقطع آپ نے. معضل کے اندر ہوتا ہے جسے مسلسل 2 راوی سند میں سے ساقط ہوتے ہیں. معلق نہ ہو، معلق کی تعریف بھی آپ کو یاد ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور مدلس نہ ہو اور مرسل نہ ہو، یہ سب نہ ہو. یہ مطلب ہے سند کے متصل ہونے کا. لہذا اس قید سے وہ سارے کے ساری روایتیں نکل گئیں. نمبر 2 عادل ہوں. عادل کہتے ہیں، عدول عادل کی جمع ہے. عادل اس راوی کو کہتے ہیں جو کبائر سے بچتا ہو، صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو، خلاف مروت کاموں سے پرہیز کرتا ہو. خلاف مروت اسے کہتے ہیں، ان کاموں کہتے ہیں جو تہذیب کے خلاف ہیں، جو تہذیب سے ہٹ کر ہیں، جیسے راستے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا، یا چلتے پھرتے روڈ پر کھانا پینا، یا اوباش لوگوں کے پاس بیٹھے رہنا. یہ خلاف مروت کام ہیں. عادل کے لیے ضروری ہے کہ ان سے بھی بچے، صغائر پر بھی اصرار نہ کرے، کیونکہ صغیرہ پہ اصرار کبیرہ بنا دیتا ہے تو وہ فاسق ہو جائے گا، اور کبیرہ کا مرتکب تو ہے ہی فاسق، تو وہ غیر عادل ہو گیا. تو عادل عدول سے فاسق راوی نکل گئے. اور ضابطین جمع ضابط کی. ضابط کہتے ہیں خوب اچھی طرح یاد کرنے والے کو. پھر ضبط کی 2 قسم ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، ضبط بالکتابت، ایک ضبط بالصدر. ضبط بالکتابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی نے جو حدیث اپنے مرویان یعنی استاد سے سنی ہے، سننے کے بعد اس نے اپنی اصل میں لکھنے کے بعد اپنے استاد کی اصل سے اس کو ملا لیا ہو، اور جہاں کہیں اس کو شبہ ہو یا شک ہو یا وہ مشکل عبارت ہو تو استاد کی کتاب دیکھ کر اس نے اپنے اعراب صحیح لگا لیے ہوں. اس کو کہتے ہیں ضبط بالکتابت. دوسری قسم میں ضبط کی ضبط بالصدر. ضبط بالصدر کا مطلب ہوتا ہے زبانی یاد کرنا. تو اس نے اس حدیث کو استاد سے سننے کے بعد زبانی یاد کر لیا ہو، اور اتنا پختہ یاد کر لیا ہو کہ جب اس سے کہا جائے کہ تم اپنی حدیث سناؤ تو وہ فرفر سند اور متن کے ساتھ اس کو ٹھیک ٹھیک سنا دے. جیسے پکا حافظ ہوتا ہے نا، جب اس سے کہو کہ فلاں صورت پڑھو تو فرفر پڑھ دیتا ہے.
ایسی یہاں پر بھی ضبط بالصدر کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث اس نے اپنے استاد سے سنی ہے اس کو فرفر یاد ہے. تو ضابطین کے یہ تین اوصاف تمام راویوں کے اندر موجود ہوں، اور وہ روایت شاذ بھی نہ ہو. شاذ کی تعریف آپ نے پڑھی ہے کہ ثقہ راوی اوثق راوی کی مخالفت کرے، اگر کرے گا تو وہ اس کی روایت شاذ ہو جائے گی. شاذ الشاذ کالضعیف آتا ہے سمجھ میں. اور علت بھی نہ ہو، سند کے اندر بعض مرتبہ راوی کے وہم کی وجہ، سند اور متن میں بعض مرتبہ راوی کے وہم کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے متن میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے یا رد و بدل ہو جاتا ہے راوی کے اپنے وہم کی وجہ سے، اور عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ. لیکن جو ماہر محدثین ہیں وہ جب قرائن کو دیکھتے ہیں، تمام سندوں کو جمع کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی سند میں یہ علت خفیہ ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث معلل ہو جاتی ہے، اور حدیث معلل بھی ضعیف کے حکم میں ہوتی ہے. لہذا معلل بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو، سائے راوی ضابط بھی ہوں، عادل بھی ہوں، سند بھی متصل ہو، تو ایسے حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں. آگے سمجھ میں. اب اس کی ایک مثال بخاری شریف سے میں دے دیتا ہوں، اس سے آپ کو یہ سب باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی. جیسے بخاری شریف کے اندر ہے حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد بن جبیر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور. حضور مغرب میں سورہ طور پڑھتے تھے، یعنی احیاناً. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھو اس میں پانچوں شرطیں موجود ہیں، پانچوں اوصاف سند کے راویوں کے اندر پائے جاتے ہیں. نمبر 1 یہ سند متصل ہے. یہ جو سند ہے بخاری شریف کی یہ متصل ہے کیونکہ امام بخاری اپنے استاد محمد بن یوسف سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ صیغہ سماع سے روایت ہے کیونکہ اخبرانہ کہہ رہے ہیں. تو استاد نے حدیث سنائی ہے اور شاگرد نے اپنے کان سے سنی ہے. دوسرے عن ابن شہاب اور عن محمد بن جبیر، یہ حدیث معنعن ہے. معلوم ہے نا آپ کو حدیث معنعن، لیکن چونکہ راوی مدلس نہیں ہے، غیر مدلس ہے. چونکہ راوی مدلس نہیں ہے، غیر مدلس ہے، اور غیر مدلس راوی کا عنعنہ بحکم سماع ہوتا ہے جو معتبر ہے. تو یہ بھی سماع آ گیا یہاں پر بھی ماشاءاللہ، کیونکہ سماع مقبول ہوتا ہے پھر یہاں پر. اور سارے کے سارے راوی عادل بھی ہیں. کیوں؟ محمد بن یوسف ثقہ راوی ہیں، اور امام مالک تو امام اور حافظ ہیں، اور ابن شہاب خود فقیہ اور حافظ ہیں. محمد بن جبیر یہ تابعی ہیں اور ثقہ ہیں، اور آگے ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہیں. الصحابۃ کلہم عدول. نیز اس حدیث کے خلاف کوئی اور حدیث بھی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ثقہ نے اوثق کی مخالفت کی، یہ بھی نہیں ہے. اور اس کی سند میں کوئی علت خفیہ بھی نہیں ہے، لہذا یہ معلل بھی نہیں ہے. تو دیکھو یہ حدیث صحیح کی مثال ہے. اور نہ جانے بخاری میں آپ نے کتنی صحیح حدیثیں پڑھ لی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ورنہ پڑھ لیں گے. اب حدیث صحیح کا حکم کیا ہے؟ حدیث صحیح کی مثال ہو گئی، اب حدیث صحیح کا حکم. تو حدیث صحیح کا حکم یہ ہے کہ بالاتفاق سب کے نزدیک وہ حجت ہے اور قابل استدلال ہے اور واجب العمل ہے، بغیر کسی تعویل کے اس کے اوپر عمل کرنا درست ہے. یہ حدیث صحیح کا حکم ہے. اس طرح سے یہ حدیث کی تعریف آپ کے سامنے پوری ہو گئی. اب جزوی مسائل بیان فرماتے ہیں. کچھ جزوی مسائل. جب آپ نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا کہ حدیث کے صحیح ہونے کا دار و مدار اس حدیث کے سند کے راویوں میں 5 اوصاف کا پایا جانے کا اعتبار ہے. اگر یہ 5 اوصاف پائے جائیں گے تو حدیث صحیح کہلائے گی. اگر 5 نہیں پائے جائیں گے یا ان میں سے کوئی ایک نہیں پایا جائے گا تو وہ صحیح نہیں کہلائے گی. آگے سمجھ میں یہ. تو اب یہ جزوی مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی حدیث کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ان 5 اوصاف کے پائے جانے کے اعتبار سے کہیں گے صحیح ہے. یہ نہیں کہ فی نفس ہی بھی یہ حدیث صحیح ہے، یہ بات نہیں ہے. قطعی طور پر ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ
ثقہ راوی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور بھول ہو جاتی ہے، اور وہ دوسری بات کہہ دیتا ہے جو کہ حدیث نہیں ہوتی. اس کا احتمال ہے. جب احتمال ہے تو ہم حقیقت کے اعتبار سے یہ قطعی طور پر اس کو صحیح نہیں کہہ رہے، ہم تو راویوں کے ان 5 اوصاف کے اعتبار سے اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح اس کا الٹ، جب ہم کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 5 اوصاف نہیں ہے یا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے اس اعتبار سے. ورنہ ہو سکتا ہے فی نفسی صحیح ہو. وجہ اس کے بعد مرتبہ غیر ثقہ راوی بھی سچ بات کہہ دیتا ہے، تو اس نے جو حدیث بیان کی اس نے سچ بیان کی ہے غیر ثقہ. تو ہم تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اور سند کے جو راوی ہیں ان کے اندر ان اوصاف کے نہ پائے جانے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں، ورنہ فی نفسی صحیح ہو بھی سکتی ہے. یہ ایک جزوی مسئلہ ہو گیا نا، کوئی مشکل ہے؟ اب ایک اور جزوی مسئلہ بیان فرماتے ہیں، بس اسی پر یہ الاولی کا بیان پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. فرماتے ہیں کہ آیا تفصیل بالا کی روشنی میں کسی حدیث کے بارے میں ہم اصح الاسانید کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اصح الاسانید کی بحث پڑھی ہوئی ہے نا آپ نے ماشاءاللہ. ہم کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصح الاسانید ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ بیان فرما دیں. فرماتے ہیں اس میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ کہ قطعی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث اصح الاسانید ہے. ہاں جزوی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اصح الاسانید ہے. یہ 2 قول ہو گئے بھائی. ایک قول تو یہ ہے کہ کہہ ہی نہیں سکتے. دوسرے قول یہ کہ ہاں کہہ سکتے ہیں لیکن وہی مطلقاً نہیں، مقیداً. سمجھتے ہیں بھائی مقیداً؟ پھر انہوں نے اس کی ماشاءاللہ بہت ساری مثالیں دی ہیں جس پر الاولی کا بیان پورا ہو جاتا ہے. اصح الاسانید نہ کہنے کی وجہ یہ ہے بھائی توجہ طلب بات کہ ہم کسی حدیث کو اصح الاسانید کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اصح الاسانید کہنے کے لیے ضروری ہے، اصح الاسانید کسی حدیث کو کہنے کے لیے ضروری ہے کہ جو یہ کہے وہ پہلے ساری احادیث ما سند کے جمع کرے، اور جمع کرنے کے بعد پھر ہر راوی کے بارے میں تحقیق کرے، اور پھر تحقیق کر کے ان 5 اوصاف میں سب سے بڑھ کر کسی ایک کا انتخاب کرے. یہ انتہائی مشکل ہے اور تقریباً ناممکن ہے. جب ناممکن ہے تو پھر علی الاطلاق کسی حدیث کو بھی اصح الاسانید نہیں کہہ سکتے. بعض کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے کہا کہہ سکتے ہیں انہوں نے بھی مطلقاً نہیں کہا، مقیداً کہا ہے. اس کی یہ مثالیں بیان فرما دی انہوں نے. دیکھو قیل اصحهما الزہری عن سالم عن ابی، دیکھو ایک سند یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصح الاسانید ہے. مقید ہو گئی نہیں ہو گئی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کو اصح الاسانید کہتے ہیں، مطلقاً کوئی نہیں کہتا ہے اس کو. ایسے ابن سیرین عن عبیدہ عن علی، یہ علامہ ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اس کو اصح الاسانید فرمایا، تو یہ بھی مقیداً ہے، مطلقاً نہیں. ایسی الاعمش عن ابراہیم عن قمہ عن ابن مسعود، یہ علامہ ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصح الاسانید ہے. قیل الزہری عن علی بن حسین عن ابی عن علی، یہ اہل بیت کے اعتبار سے اصح الاسانید ہے. تو قید آ گئی اس کے اندر، اہل بیت کی قید آ گئی. وقیل مالک عن نافع عن ابن عمر، اسی بنا پر الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اصح الاسانید ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ مقیداً تو کہہ سکتے ہیں، علی الاطلاق کسی حدیث کو اصح الاسانید کہنا مشکل ہے. یہ الاولی پورا ہو گیا بھائی. اب الثانیہ شروع ہو رہا ہے. دوسرے مسئلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح مجرد کون کون سی کتابیں ہیں اور ان میں اصح کون ہے. تو یہ تو مشہور مسئلہ ہے کہ بھائی صحیح بخاری ہے، پھر مسلم ہے، اور یہ اصح الکتب بعد القرآن ہے، اور ان دونوں میں بھی بخاری اصح ہے. مشہور مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا.
اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، مسلم شریف بخاری شریف سے اصح ہے، مسلم شریف بخاری شریف سے اصح ہے، والصواب الاول، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ بلا شبہ بخاری مسلم اصح الکتب بعد القرآن ہیں، اور ان دونوں میں بھی راجح یہ ہے کہ بخاری شریف اصح ہے مسلم شریف سے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، مسلم اصح ہے بخاری سے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والصواب الاول، صحیح بات پہلی ہے کہ بخاری شریف مسلم شریف سے بھی بڑھ کر ہے صحیح ہونے میں، یہ اجمال ہے بھائی اس کا۔ اب تھوڑی سی اس کی تفصیل ہوگی آپ کے سامنے، آگے پھر کچھ جزیات ہیں، آگے کچھ جزیات ہیں بڑے آسان، گھبرائیں نہیں بالکل بھی، ہاں بہت آسان ہیں بھی دلچسپ اور مزیدار۔ ہاں پہلے تو صحیح مجرد سمجھو کہ مصنف نے صحیح کے ساتھ مجرد قید لگائی ہے، یہ قید احترازی ہے، اور یہ کہ بخاری شریف سے پہلے بخاری شریف کے مرتب ہونے سے پہلے جو کتابیں لکھی جاتی تھیں نا، اس میں صحیح اور غیر صحیح دونوں طرح کی حدیثیں ہوتی تھیں، صرف اور صرف صحیح حدیثیں نہیں ہوتی تھیں۔ بخاری شریف پہلی کتاب ہے جس کے اندر صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح احادیث جمع فرمائی ہیں، غیر صحیح اپنے اختیار سے جمع نہیں فرمائی، شرطیں انہوں نے ایسی کڑی لگائی ہیں کہ وہ صحیح کی گنجائش ہے، غیر صحیح کوئی گنجائش ہی نہیں، اس لیے مجرد قید لگائی ہے یہاں پر۔ اب فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث پر مشتمل کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں صحیح بخاری ہے اور مسلم شریف ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما عالم فی الارض کتاباً اکثر ثواب من کتابی مالک، میں نے روئے زمین پر موطا امام مالک سے بڑھ کر کوئی کتاب صحیح نہیں دیکھی۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ موطا امام مالک صحیح بخاری سے بڑھ کر ہے۔ اس کے دو جواب ہیں، اس اشکال کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ بخاری شریف کے وجود میں آنے سے پہلے یہ مقام موطا امام مالک کو حاصل تھا، بخاری شریف کے مرتب ہونے سے پہلے یہ مقام کتب حدیث کے اندر موطا امام مالک کو حاصل تھا، لیکن جب بخاری شریف وجود میں آ گئی تو اب وہ مقام موطا امام مالک کا بخاری شریف کو مل گیا، لہذا اب موطا امام مالک اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ نہیں، اب یہ مقام بخاری شریف کو حاصل ہے، وہ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ آگے یہ جواب سمجھ میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ موطا امام مالک بخاری شریف سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ موطا امام مالک بخاری شریف سے بڑھ کر صحیح نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ موطا امام مالک کے اندر صحیح احادیث بھی ہیں، موطا امام مالک کے اندر صحیح احادیث بھی ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی بھی ہیں، فتاوی کا تو حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور آثار صحابہ بھی ہیں، اور آثار صحابہ بھی صحیح حدیث نہیں ہوتے، اس کا درجہ الگ ہے۔ اور پھر موطا امام مالک کے اندر حدیث منقطع، حدیث معضل وغیرہ بھی ہیں۔ ابھی یہ حدیثیں تو صحیح نہیں ہوتی، یہ تو ضعیف کے حکم میں ہیں سب، یہ بھی امام موطا امام مالک کے اندر ہے، جبکہ بخاری شریف میں نہیں ہے یہ چیزیں۔ جب نہیں ہے تو پھر بخاری شریف ہی موطا امام مالک سے بڑھ کر ہے، اور یہ کہنا کہ موطا امام مالک بخاری شریف سے بڑھ کر ہے درست نہیں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ راجح تو یہ ہے کہ بخاری شریف مسلم شریف سے بڑھ کر ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بڑھ کر ہے، تو اس کی بھی وجہ بیان فرمائیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 95 پر، وقت السم مسلم بجمع طرق الحدیث فی مکان۔ اب یہ جزوی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ مسلم شریف بخاری شریف سے ایک اعتبار سے بڑھ کر ہے، اور یہ ایک اعتبار سے بڑھ کر ہونا جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت نہیں ہے، لہذا کلی فضیلت تو صحیح قول کے مطابق بخاری ہی کو حاصل ہے،
نہ کہ مسلم شریف کو، لیکن یہ جزوی اعتبار سے بہرحال مسلم شریف بخاری شریف سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر ایک ہی حدیث کو، ایک ہی متن کو تمام سندوں کے ساتھ ایک باب میں جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی متن کو اس کی تمام سندوں کے ساتھ ایک ہی باب میں جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ یہ ان کا بہت ہی حسین طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، جس سے مسلم شریف سے حدیث شریف حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ایک باب کے اندر ایک ہی حدیث مختلف سندوں سے انہوں نے جمع کر دی ہے۔ اب جو سند آپ کو پسند ہو اسی حساب سے وہ متن لے لو، کسی میں متن کم ہے، کسی میں متن زیادہ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، کسی میں برابر ہے، لیکن ایک ہی جگہ ہے جمع، ادھر ادھر کہیں گھومنا نہیں پڑے گا آپ کو۔ یہ نہیں کہ ایک مسئلہ کتاب الطہارت میں ڈھونڈ رہے ہیں، پھر اسی حدیث کو کتاب الصلاۃ میں ڈھونڈ رہے ہیں، پھر کتاب الزکوٰۃ میں ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے وہاں پر، بخلاف بخاری شریف کے کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ایک جگہ نہیں ملے گی الا نادراً، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث کا ایک حصہ ایک باب میں لاتے ہیں، اسے ترجمۃ الباب ثابت کرتے ہیں، پھر دوسرا حصہ دوسرے باب میں لاتے ہیں، وہاں ترجمۃ المصحف ثابت کرتے ہیں، پھر تیسرا حصہ تیسرے باب میں لے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے اس سے ترجمۃ الباب ثابت کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں طریقہ الگ الگ ہے۔ امام بخاری مجتہد ہیں اور انہوں نے فقہ کا استنباط کیا ہے قرآن و حدیث سے۔ اب استنباط کے لیے تو ہر جگہ ایک حدیث آ نہیں سکتی، لا محالہ مطلوبہ حدیث اور مطلوبہ حدیث کا بھی مطلوبہ جز ہی متن میں حدیث کتاب میں آ سکتا ہے، جس سے وہ اپنا مسئلہ مستنبط کر کے متن کے اندر ترجمہ قائم کر دیں گے، جس سے وہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اس لیے ایک حدیث الگ الگ بابوں میں ملے گی، اور مسلم شریف میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ نہیں، ان کا صرف یہ مقصد ہے کہ ایک حدیث تمام سندوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائے، لہذا وہاں بہت تو یہ امام مسلم شریف کی جزوی فضیلت ہے، نہ کہ کلی فضیلت جو ہے وہ بخاری ہی کو حاصل ہے۔ اب آگے ایک جزوی مسئلہ بیان فرماتے ہیں جو صفحہ 98 پر ہے۔ بھائی سب حضرات جاگ رہے ہیں نا؟ کوئی سو تو نہیں رہا، کوئی اونگ تو نہیں رہا ہے بھائی؟ چلو بھائی ٹھیک ہے، اب صفحہ 98 پہ آ جائیں بھائی۔ یہاں بھی بڑا دلچسپ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو بھیا اچھی طرح سمجھ لو، امام بخاری نے بخاری شریف میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں یہ اہتمام نہیں کیا ہے کہ ساری صحیح حدیثیں اکٹھی کر لی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اپنی شرائط کے مطابق جن احادیث پر ان کا قلبی اطمینان ہوا ان کو جمع کیا ہے۔ ساری ان کی شرائط پر اترنے والی حدیثیں بھی نہیں ہیں، ان میں بھی انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ لہذا بخاری میں، مسلم میں امام بخاری نے، امام مسلم نے تمام صحیح احادیث نہ جمع کی ہیں، نہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اچھی طرح یاد کر لو، اچھی طرح سمجھ لو بھائی، آگے سب کے سمجھ یہ بات۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں کتابوں میں صحیح حدیثیں اکثر آ گئی ہیں اور عقل رہ گئی ہیں، یہ عقل آ گئی ہیں اکثر رہ گئی ہیں۔ اب یہ سوال آ گیا ذہن میں، آ گیا نہیں آ گیا آپ کے ذہن میں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو صحیح احادیث ہیں وہ سب کے سب بخاری مسلم میں آ گئی ہیں اور تھوڑی سی رہ گئی ہیں، یا اکثر رہ گئی ہیں تھوڑی سی آ گئی ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ اکثر آ گئی ہیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں، اکثر آ گئی تھوڑی سی رہ گئی ہیں، مگر اس پر بھی اعتراض کیا گیا کہ یہ بھی قول درست نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عقل آ گئی ہیں اکثر رہ گئی ہیں۔ تو عقل آ گئی ہیں اکثر رہ گئی، اس کی کیا دلیل ہے؟ بس یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی حاکم شہید رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم لکھی ہے، مستدرک لکھی ہے انہوں نے، اور اس مستدرک کے اندر علی شرط الشیخین بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں۔ سمجھ رہے علی شرط الشیخین کہ وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو امام بخاری کی شرائط کے مطابق بھی تھیں، اور وہ حدیثیں بھی جمع کی ہیں جو امام مسلم کی شرائط کے مطابق تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے امام مسلم نے ان کو بخاری مسلم میں نہیں لیا،
حاکم شہید رحمہ اللہ نے مستدرک میں ان کو جمع کیا اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، معلوم ہوا کہ بخاری و مسلم سے اکثر صحیح حدیثیں رہ گئی ہیں، اس طرح سے انہوں نے اس کو ثابت کیا۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ فرماتے ہیں ان دونوں قول میں، کہتے ہیں بھئی یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ اکثر آ گئی ہیں اور اقل رہ گئی ہیں، ہاں یوں کہنا چاہیے کہ اکثر احادیث اصول خمسہ میں آ گئی ہیں۔ حدیث کی جو 5 مشہور کتابیں ہیں جن کو اصول خمسہ کہا جاتا ہے، ان سب میں ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ اکثر احادیث ان 5 کتابوں میں آ گئی ہیں، تھوڑی سی رہ گئی ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا جیسے کہ صحیح ہے سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، جن کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں کہ 5 کتابوں کے اندر جو احادیث صحیح ہیں وہ اکثر ہیں، پھر بھی تھوڑی بہت رہ گئی ہیں وہ دوسری کتابوں کے اندر ہیں۔ اب ایک اور نیا مسئلہ بیان فرماتے ہیں، وہ بھی جزوی ہے اور وہ امتحانی بھی ہے۔ ارے بھائی سمجھے نہیں، اب تو سب جاگ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ امتحانی کا لفظ سن کر کے، یہ نہیں جاگے؟ جاگ گئے جو ہاتھ کھڑا کر کے دیکھو کون کون جاگا ہے۔ تو بھائی اب ان کو بھی جگا لو، جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا انہیں بھی جگا لو بھائی، تاکہ وہ بھی جاگ جائیں، کیونکہ امتحانی مقام ہے یہ۔ اب کہتے ہیں بھائی بخاری شریف میں کل کتنی حدیثیں ہیں اور مسلم شریف میں کل کتنی حدیثیں ہیں، یہ بتاؤ۔ اب وہ تو ماشاء اللہ پہلے سے ہی آپ کو یاد ہے، لیکن میں بھی دوبارہ سنا دیتا ہوں کتاب کے مطابق تاکہ تکراری ہو جائے۔ فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ بخاری شریف کے اندر مقررات سمیت تو 7275 حدیث ہیں اور تکرار حذف کر دو تو 4000 ہے، اور مسلم شریف کے اندر مقرر احادیث حذف کر دو تو 4000 ہے، اور اگر مقررات کو لے لو تو پھر 2 قول ہیں، ایک قول یہ کہ 8000 حدیث ہیں، دوسرا قول یہ کہ 12000 حدیث ہیں، ختم۔ ہر کوئی سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ یہ کوئی مشکل بات ہے، مگر یاد ہونا ضروری ہے۔ اچھا اب آخری جزیہ نہیں، آخری نہیں، ابھی 2 جزیے باقی ہیں، 2 جزوی مسئلے باقی ہیں۔ ایک جزوی مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے حدیث صحیح کی تعریف بھی بتلا دی اور بخاری شریف کے بارے میں بتا دیا، مسلم شریف کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اب اگر ہم صحیح احادیث تلاش کرنا چاہیں تو بخاری مسلم کے علاوہ کہیں اور بھی ملیں گی؟ نہیں ملیں گی، کہاں ملیں گی ہمیں یہ حدیثیں؟ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا، کیسے دلچسپ سوال۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، دارقطنی، حاکم، بیہقی وغیرہ میں آپ کو صحیح احادیث مل سکیں گی، لیکن شرط ہے ایک، منصوصاً علی صحتہ، یہ شرط ہے اس کے اندر کہ ان میں جو حدیث ہو اسے کسی محدث نے صحیح کہا ہو۔ اگر کسی نے صحیح کہا ہے تو پھر ان میں جو حدیث ملے گی وہ صحیح ہوگی، اگر کسی نے بھی اس کو صحیح نہ کہا ہو تو پھر اس کا اعتبار نہیں، اس میں تحقیق کرنی پڑے گی۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں ایک اور جزیہ کہ کسی بھی کتاب میں اگر کوئی حدیث مل جائے تو یاد رکھو وہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی بات نہیں ہو رہی، الگ بات ہو رہی ہے، مطلق بات ہو رہی ہے۔ کسی بھی حدیثی کتاب میں کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے تو وہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں۔ ہاں اگر مصنف نے اپنی اس کتاب کے اندر صحیح احادیث جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے اور اس نے وضاحت کر دی ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں صرف اور صرف صحیح احادیث جمع کی ہے، تو پھر کسی محدث کے صحیح کہنے کی ضرورت نہیں، اس کتاب کے اندر ہونا بھی کافی ہے اس حدیث کے صحیح ہونے کے لیے۔ یہ بیعت ہو گئی الحمدللہ۔ اب آخر میں ایک جزیہ باقی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر جو بخاری و مسلم کی باقی ماندہ صحیح احادیث جمع کرنے کا جو اہتمام کیا ہے، اس کے بارے میں یاد رکھو کہ امام حاکم شہید حدیث کے صحیح کہنے میں متساہل ہیں، یعنی کمزور ہیں۔ متساہل کہتے ہیں کمزور کو، یعنی بہت زیادہ وہ تحقیق سے نہیں کرتے یہ کام، بلکہ اس میں ان سے کچھ کمزوری صادر ہوئی ہے جس کی وجہ سے بعض مرتبہ غیر صحیح کو بھی وہ صحیح کہہ دیتے ہیں، بعض مرتبہ وہ غیر صحیح کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں۔ متساہل کا یہ مطلب ہے۔
لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی مطلقاً متساہل نہیں ہے، امام حاکم مطلقاً متساہل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل امام حاکم شہید رحمہ اللہ نے جب مستدرک حاکم لکھی تو پھر اس پہ نظر ثانی شروع کی، نظر ثانی کرتے کرتے بیچ میں ان کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے باقی جو حدیثیں ہیں ان کے اندر وہ معیار باقی نہ رہا جہاں تک انہوں نے نظر ثانی فرمائی تھی۔ اس وجہ سے بعض حدیثوں کے بارے میں کمزوری رہ گئی اور وہ صحیح نہ تھی ان کو صحیح کہہ دیا، اور جو صحیح تھی ان کو غیر صحیح کہہ دیا۔ اب یہ تو مجبوری تھی، لہذا مطلقاً ان کو متساہل نہ کہا جائے، اس تفصیل سے سمجھا جائے اس کو۔ لہذا اگر کوئی حدیث ہم مستدرک حاکم میں دیکھیں تو پھر دیکھیں کسی اور محدث نے اس کی تصحیح کی ہے یا نہیں، اگر تصحیح کی ہے تو اسے صحیح مانیں گے، ضعیف کا ہے تو اسے ضعیف مانیں گے۔ اور فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حاکم شہید نے اگر کسی حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے تو حسن کا درجہ تو اس کا ہے، کم سے کم حسن کے درجے میں تو وہ سمجھا جائے گا، الا یہ کہ اس میں کوئی ایسی علت پائی جائے یا کوئی ایسا سبب طعن پایا جائے جس کی وجہ سے وہ ضعیف ہو تو پھر ضعیف ہو جائے گی، نہ ہو تو پھر اس کو ہم صحیح نہ سہیں تو کم از کم حسن تو ضروری سمجھیں گے۔ صحیح کے بعد آپ کو معلوم ہے نا حسن کا درجہ ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ مستدرک حاکم کے قریب قریب اسی کے حکم میں صحیح ابی حاتم ابن حبان بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس میں بھی تساہل کا معاملہ ہوا ہے، لیکن علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی یہ صحیح ابن حبان جو ہے یہ تو صحیح ابن خزیمہ مستدرک سے بڑھ کر ہے، صحیح ابن خزیمہ مستدرک سے بڑھ کر ہے اور صحیح ابن حبان بھی مستدرک سے بڑھ کر ہے، لہذا اس میں تساہل والی بات درست نہیں۔ بس بھائی 2 مسئلے ہو گئے، آپ کے سبق پورا ہو گیا۔ اب یہ سب یاد کر لینا اچھی طرح سے انشاءاللہ۔ چلو بھائی۔